آپ اپنی ذاتی زندگی میں پڑھا، براہ راست اساتذہ سے بھی ظاہر ہے پڑھا، کتابیں پڑھی، آپ کس فلسفی کو زیادہ پسند کرتے ہیں جس کو ہوتا ہے کہ انسان زیادہ آئیڈیلائز کرتا ہے؟ میں نے فلسفہ مطلب سب سے زیادہ جس شخص سے سیکھا پڑھا وہ کارل پاپر ہے، اچھا اور اس سے میرا تعارف بالکل ایک مطلب کہہ لیجیے کہ حادثاتی تھا۔ اچھا پاپر ایسا فلسفی ہے کہ جو عام طور پہ فلسفے کے شعبوں میں یا فلسفے کے نصابات کا حصہ نہیں ہے۔ تو میں جب پنجاب یونیورسٹی میں پڑھانا شروع کیا، اس زمانے میں اساتذہ تھوڑے سے 3 کورس مجھے مل گئے پڑھانے کو۔ ان میں ایک کورس ڈائلیکٹریکل میٹیریلزم پر تھا۔ میں ریڈنگ میٹیریل تلاش کر رہا تھا، وہ ایک کتاب کارل پاپر کی دا اوپن سوسائٹی اینڈ اٹس اینیمیز وہ سامنے آ گئی، تو میں نے لائبریری سے وہ ایشو کروا کے اس کا جو سب سے کنٹروورشل چیپٹر ہے وہ ہیگل پر ہے، اچھا دوسرے وہ میں نے سب سے پہلے پڑھا۔ اچھا تو پہلی بار ایک تو یہ اندازہ ہوا کہ فلسفہ ایک پیشن کے ساتھ بھی لکھا جا سکتا ہے، کیونکہ عام طور پہ جو برطانوی فلسفہ اس زمانے میں رائج تھا وہ صرف لفظوں کے ہیر پھیر، لفظوں کے معنی کے گرد ہی گھومتا رہتا تھا، اور زیادہ لسانی فلسفہ مجھے سچی بات ہے کہ اس سے بڑی کوفت ہوتی تھی، بہت ڈل اور بورنگ لگتا تھا۔ پھر اس کا جو ریشنلزم تھا، کریٹیکل ریشنلزم، میں کچھ بچپن سے ایک پیدائشی قسم کا ریشنلسٹ ہوں۔ اچھا واو مجھے ریزن سے ایک بچپن سے مطلب میں بہت چھوٹا گاؤں میں، ہم چھوٹے اسکول میں پڑھتے ہوتے تو اس زمانے میں گرمیوں کے موسم میں ہوا چلتی تو تھوڑا سا باب روڑا کہتے تھے، ہاں وہ مٹی سی ایسے اڑتے۔ اچھا، اس کے بارے میں لڑکے کہا کرتے کہ جی اس میں جن ہوتے ہیں، تو میں اس کے اندر گھس جاتا تھا اچھا کہ جن ہیں کہ نہیں۔ ہاں اچھا وہ گھر سے امی جان سے بڑی ڈانٹ پڑتی تھی، سارا مٹی مٹی ہوا۔ لیکن کہنے کا مقصد یہ کہ انسان کی استاد طبع ہوتی ہے، میرا خیال ہے۔ تو وہ برطانوی فلسفہ جو ہے وہ مجھے ویسے ہی اپیل نہیں کرتا تھا۔ تو تھوڑی دیر ایگزسٹینشلزم یا پال سارتر نے ضرور متاثر کیا، اس کا مطلب ایک آزادی کا نظریہ، ایک ایکشن کا، لیکن اس کے اندر بھی ایک irrational ایلیمنٹ ہے، تو وہ اس وجہ سے زیادہ دیر میں اس کو پسند نہ کر سکا۔ کارل پاپر کی اپروچ تقریباً باقی ساری فلسفیوں سے مختلف ہے۔ اس نے فلسفے کے بہت سے بنیادی سوالات جو ہیں ان کو ایک طرح سے، لیکن لکھتا بہت اچھا ہے، بڑے سادہ، واضح، صاف انداز میں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ بھی کیا کہہ رہا ہے۔ فیملی بیک گراؤنڈ اس کی یہ تھی کہ ویسے تو یہودی الاصل خاندان تھا، لیکن ویانا میں یہودیوں کے خلاف ایک کافی مطلب نفرت ہوتی تھی، ان کے ڈسکریمنیشن تھی۔ اچھا تو اس کا باپ جو ہے وہ وکیل تھا۔ جب ہٹلر کا مطلب نازی اس کو اندازہ ہوا کہ بھی یہ کسی وقت بھی یہاں قبضہ کر سکتے ہیں، تو اس لیے وہ جو کنورٹ ہوئے تھے یہودی سے، ان کو بھی یہودی سمجھتے تھے، تو اس لیے یہ پھر وہاں سے ویانا سے نکل کے اس کو لیکچرشپ مل گئی تھی نیوزی لینڈ میں۔ اچھا تو 38 میں یہ نیوزی لینڈ چلا گیا، تو 45 تک جنگ کا سارا زمانہ اس نے نیوزی لینڈ میں بسر کیا، وہیں پر اس نے اپنی یہ کتاب لکھی تھی دا اوپن سوسائٹی اینڈ اینیمیز۔ اس کے بعد یہ اس کو لنڈن اسکول آف اکنامکس میں جاب مل گئی، بعد میں ساری وہ لنڈن اسکول آف اکنامکس میں وہ پڑھاتا رہا۔